الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان گرامی، قرآن مجید کا پارہ نمبر 9 ہے اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 ہے، 150 پر 6۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اکرام علیہم السلام کی مختلف دعاؤں کا ذکر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء بھی اللہ تبارک و تعالی ہی سے مانگا کرتے تھے۔ یہ بتانے کے لیے بہت ساری جگہوں پر انبیاء کی دعاؤں کو نقل کیا۔ بعض جگہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی دعاؤں کے قبول ہونے کا بھی ذکر کر دیا۔ جب انہوں نے مانگا تو اللہ نے وحی سے انہیں بتایا کہ آپ کی یہ دعا قبول، آپ کا یہ جو مطالبہ تھا وہ قبول ہے، آپ کو دے دیا گیا۔ بعض جگہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء نے مانگا اور اللہ تبارک و تعالی نے ہاں بھی نہیں کہا، نہ بھی نہیں کہا، اور ایک اصول، ایک قاعدہ بتا دیا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے، یہ قاعدہ ہے، اگر آپ کی دعا اس اصول پر اتر رہی ہے، اس قاعدے پر اتر رہی ہے تو آپ کو وہ ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ اصول بیان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندہ بہت عاجزی سے، بہت اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھ کر کے مانگتا ہے، اور جب اس کی مانگ پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ اللہ سے مایوس ہونے لگتا ہے اور ذکر کرنے لگتا ہے کہ اتنے عرصے سے یہ مانگ رہا ہوں، یہ دعا مانگی جا رہی ہے، قبول نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے انبیاء بھی مانگا کرتے تھے تو کبھی کبھی ان کی دعاؤں پر روک لگ جاتی، فوراً جواب نہیں ملتا تھا، اس لیے کہ اس میں مانگنے والوں کی مصلحت ہوتی تھی۔ انبیاء اکرام علیہم السلام نے سخت سے سخت دعا مانگی اپنی قوم سے متعلق، اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک جگہ اللہ سے مانگا، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ اے اللہ، آپ نے ان کو، فرعون اور اس کی قوم کو بہت زیادہ دولت دے دی، بہت زیادہ زینت ان کو عطا کر دی، اور اس مال و دولت کے نشے میں یہ تکبر کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں۔ فرعون انا ربکم الاعلی کہتا ہے، میں خدا ہوں، میں سب سے بڑا خدا کہتا ہے۔ آپ کی دولت کے نشے میں انہوں نے یہ تکبر کیا، یہ بڑائی کی، اے اللہ ان کے مال کو ختم کر دے۔ ربنا اطمس علی اموالہم، ملیا میٹ کر دے ان کے مالوں کو، واشدد علی قلوبہم، ان
یہ ایمان نہ لائیں، فلا یؤمنوا، اتنا سخت کر دے کہ یہ ایمان نہ لا پائیں، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ عذاب دیکھنے کو آ جائیں، ایمان نہ لائیں۔ یہ دعا کی موسیٰ علیہ السلام نے، سخت دعا تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی، قال قد اجیبت دعوتکما، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی۔ ان کے بڑے بھائی ہارون تھے، نبوت ملی تھی موسیٰ کو، چھوٹے بھائی کو نبوت مل گئی تھی، بڑے بھائی کو نبوت نہیں ملی، لیکن موسیٰ کو نبوت ملی۔ تو موسیٰ نے کہا اے اللہ، میں زبان میں میری تھوڑی لکنت ہے، جی وہ بھی دعا ہے۔ جی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی تو انہوں نے دعا کی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے دل کو کھول دے، شرح صدر عطا فرما، ویسر لی امری، اور میرے معاملے کو آسان فرما، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں جو لکنت ہے، لکنت کہتے ہیں کبھی کبھی بول میں 2-3 مرتبہ ہکلاتا ہے پھر بات نکلتی ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو تھا۔ وہ بچپن میں آزمائش میں وہ انگار کا ڈھلا اٹھا لیا تھا، تو اٹھا کے منہ میں رکھنے کے قریب ہو گئے تھے، وہ لکنت آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا واحلل عقدۃ، یہ جو میری زبان میں گھاٹی ہے، پکڑ ہے، اس کو کھول دو، یفقہوا قولی، میری بات کو آسان کر دے، آسانی سے میری بات نکلے، وجعل لی وزیرا من اہلی، مجھے ایک وزیر بھی دے، میرا مددگار بھی دے، معاون بھی دے۔ پھر کہا ہارون آخی، میرے بڑے بھائی ہے نا ہارون، انہی کو میرا معاون بنا دے، ہارون کو میرا معاون بنا دے۔ موسیٰ نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ہارون کو بھی نبوت عطا کی۔ چھوٹے بھائی کی دعا پر بڑے بھائی کو نبوت ملی، اب دونوں نبی ہیں، ایک ساتھ ایک علاقے میں دونوں نبی ہیں، دونوں سگے بھائی ہیں، ایک ماں کی اولاد ہیں، اور دونوں کو حکم ہوا فرعون کے پاس جانے کا۔ لمبی چوڑی داستان۔ اچھا، جب انہوں نے دعا کی، موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی، بہت لمبی دعا کی، اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری، اور 9 دعائیں کی۔ 9 دعائیں کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے کہا قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، موسیٰ تم نے جو کچھ مانگا وہ سب تمہیں دیا گیا۔ 9 دعائیں مانگی تھی، اللہ نے کہا سب دیا گیا، جاؤ، ہارون کو نبی بنا دیا گیا، تمہارا معاون بنا دیا گیا، تمہاری لکنت کم کی گئی، تمہارے معاملے کو آسان کیا گیا، تمہارے بول میں نرمی لائی گئی، ساری دعائیں قبول کر لی گئیں۔ تو 9 دعائیں ایک ساتھ کی تھیں، اللہ نے جواب میں کہا کہ سب قبول کر لی گئیں۔ یہاں موسیٰ دعا کر رہے تھے، ربنا اطمس علی اموالہم، ہارون بازو بیٹھے تھے، وہ آمین کہہ رہے تھے، آمین آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بھئی تم دونوں نے مل کے جو دعا کی تھی، قال قد اجیبت دعوتکما، تمہارے دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، ان کے مال کو بھی ختم کیا جائے گا، اور یہ ایمان نہیں لائیں گے، عذاب دیکھ لیں گے، اور ایمان عذاب دیکھنے کے بعد معتبر نہیں ہوگا، ایمان نہیں لا پائیں۔ لہذا فرعون ڈوبتے ہوئے کلمہ پڑھنے لگا، عذاب دیکھنے سے پہلے تو کہہ رہا تھا کہ میں خداؤں میں سب سے بڑا خدا، اور جب ڈوبنے لگا تو کہا قال الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں بنو اسرائیل کے خدا پر ایمان لاتا ہوں، میں مسلمان ہوں، لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، کوئی خدا نہیں، ایک ہی خدا ہے، بنو اسرائیل نے جس پر ایمان لایا وہی ایک خدا۔ تو اللہ نے کہا الان اب وہ تمہارا ایمان قبول نہیں ہے۔ تو سخت دعا کی نا موسیٰ علیہ السلام نے، کہ اپنی قوم کے بارے میں کہا کہ یہ ایمان نہ، ان کے دل کو سخت کر دے، عذاب دیکھ لے تب بھی ایمان نہ لائے۔
اللہ نے قبول کر لی اور قرآن میں نازل کر دیا، اس وقت وحی بھیج دی کہ قبول کر لیا۔ حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل باپ بیٹے تھے، دونوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی، اور تعمیر مکمل ہو گئی تو بہت ساری دعائیں کی۔ ان ساری دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ یہاں بسنے والوں میں سے ہی انہی میں سے ایک رسول دنیا میں بھیج جو آپ کی آیتوں کو پڑھ کر کے سنائے۔ یہ دعا ہمارے نبی کے حق میں تھی، اور یہ دعا ہمارے نبی کے حق میں قبول ہوئی، اور ہمارے نبی فرماتے تھے انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے اللہ دنیا کی بھلائیاں بھی ہمارے حق میں قبول فرما، وَفِي الْآخِرَةِ، آخرت میں بھی ہمارے لیے بھلائیوں کو قبول فرما، اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم سب مل کر کے آپ سے مانگ رہے ہیں، آپ کی طرف رجوع کر رہے ہیں، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دو، آخرت میں بھی دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب میں ہاں بھی نہیں کہا، نہ بھی نہیں کہا، کہا قال عذابی اصیب بہ من اشاء، میرا عذاب جس کو میں چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں۔ تم نے ساری قوم کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگی، ساری قوم کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی ہول سیل میں کیسے دے دی جائے؟ میں جس کو چاہوں گا عذاب دوں گا۔ ہاں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت میرے غصے سے زیادہ ہے، غصہ مجھے کم ہے، رحمت میری زیادہ ہے، میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں پر رحم کرتا ہوں، معافی کا غلبہ ہے میرے اوپر، میں غفار ہوں، میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں، میں لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالنے والا ہوں، یہ سب ہے، لیکن میں جس کو چاہتا ہوں عذاب میں بھی مبتلا کرتا ہوں۔ ہول سیل میں مانگ لو گے ایسا ہم نہیں دے سکتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا سے معلوم ہوا کہ دنیا کی بھلائی مانگنا یہ غلط نہیں ہے، دنیا کی اچھائی، اچھی زندگی، اچھا مکان، اچھے کپڑے، اچھا کھانا، اچھی زندگی، یہ مانگنا کوئی غلط نہیں ہے، صحیح ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ جو دنیا اچھی زندگی چاہتا ہو، اللہ نے کہا کہ ایمان کے بعد عمل صالح، یعنی ایمان کے بعد نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا، یہ دنیا میں اچھی زندگی ملنے کی علامت ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، پاکیزہ زندگی۔ ایمان کے بعد عمل صالح، معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی بھلائی، اچھی زندگی شریعت میں مطلوب ہے۔ بہت قیمتی کپڑے پہننا کوئی عیب نہیں ہے، بہت قیمتی مکان میں رہنا کوئی عیب نہیں ہے، بہت قیمتی سواری میں گھومنا کوئی عیب نہیں ہے۔ ہاں یہ ساری دولت، یہ ساری چیزوں کے آنے کا راستہ حلال، ان کے آنے کا راستہ حرام نہ ہو۔ آنے کا راستہ اگر حلال ہے تو اچھی زندگی، معیاری زندگی۔ ہمارے قرآن میں بھی ہے، یہ تو حضرت موسیٰ کی دعا ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے میں فرمایا، زمانے جاہلیت کے حج کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً
وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اس زمانے میں لوگ صرف دنیا کی بھلائی مانگتے تھے، اللہ فرماتے آخرت میں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ مانگنا کیسے چاہیے؟ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، دونوں جہاں کی بھلائیاں مانگو، لیکن سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے اصول بتا دیا، میں جس کو چاہتا ہوں عذاب دیتا ہوں، کبھی کبھی معمولی بات پہ پکڑ ہو جاتی، اور کبھی کبھی بڑی بات کو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر پکڑ ہو جاتی ہے، بڑی بڑی باتوں پر اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں۔ کسی کو غیرت دلائی، کسی کو حقارت کی، کسی کو دھتکارا، کسی کو ذلیل کیا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کسی کو حقیر سمجھنا، دھتکارنا، ذلیل سمجھنا، رسوا کرنا، لوگوں میں بے عزت کرنا، لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، یہ اللہ کو پسند نہیں، یہ چیزیں پکڑی جائیں گی۔ اور بڑے بڑے گناہ کر کے آیا اور اس کے اندر لوگوں کو معاف کرنے کی عادت تھی، لوگوں کے عیب چھپانے کی عادت تھی، لوگوں کی عزت کرنے کی عادت تھی، تو اللہ تبارک و تعالی بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں کہیں گے دنیا میں تو میرے بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا تھا، لوگوں کے عیب چھپاتا تھا، لوگوں کی عزت کرتا تھا اور لوگوں کو حقیر نہیں سمجھتا تھا، آج میرے دربار میں آیا ہے، میرا بھی معاملہ تیرے ساتھ ویسے ہی ہوگا۔ ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے نقل کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے بہت آزمایا، اور ہر آزمائش میں ابراہیم کامیاب ہوتے چلے گئے، اور اللہ نے ان کو جو ہے ایک انعام دیا۔ انعام یہ دیا کہ ان کو قوموں کا امام بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہود بھی امام مانتے ہیں، نصارہ بھی امام مانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ان کو امام مانتی ہے اور انہی کی ملت سے چلی ہوئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں امام بناتے ہیں قوموں کا۔ تو ابراہیم نے دیکھا کہ اللہ کا دریائے کرم جوش میں ہے، مجھے تو امامت مل ہی رہی ہے، میری اولاد کو بھی مانگ لوں۔ ابراہیم نے کہا قال ومن ذریتی، میری اولاد میں بھی تو امامت ملنی چاہیے، میری اولاد کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہاں بھی نہیں کہا، نہ بھی نہیں کہا، کہا لا ینال عہد الظالمین، میرا انعام ظالموں کو نہیں پہنچتا، آپ کی اولاد میں کوئی ظالم ہوگا تو نہیں ملے گا، اور ظالم نہیں ہوگا تو ہم انعام دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ اصول ہے، ضابطہ ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے، مانگا اسی سے جائے گا۔ انبیاء اکرام علیہم السلام اسی سے مانگ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو کبھی ان کی مانگی ہوئی چیزیں دے رہے ہیں اور کبھی نہیں بھی دے رہے۔ تو بندوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کبھی اللہ تبارک و تعالی کا نہ دینا وہ بندے کے حق میں مفید ہوتا ہے، مانگی ہوئی چیز کا مل جانا کبھی بندے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ ایسی آزمائش ہو جاتی ہے ایمان ہاتھ سے نکل جاتا ہے۔ نبی کے زمانے میں ایک صحابی تھے اور انہوں نے آ کے اللہ کے نبی سے کہا میرے مال میں برکت کی دعا کر دیجئے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھئی قناعت کرو، جو ہے اس میں صبر کرو، شکر کرو۔ پھر وہ ایک مرتبہ آئے، پھر گزارش کر دی، اللہ کے نبی نے پھر سمجھایا، مانے نہیں، پھر آئے، پھر گزارش کر دی، اللہ کے نبی نے دعا کر دی اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرما۔ اب مال میں برکت ہونے لگی، بہت زیادہ برکت ہونے لگی۔ وہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، مال اتنا، وہ بکریاں پالتے تھے، بکریاں بہت زیادہ ہو گئی، آبادی میں رہنا نہیں ہوا تو مدینے سے باہر چلے گئے۔ پہلے 500 نمازیں نبی کے پیچھے پڑھتے تھے، اب مال زیادہ، مدینے کے باہر چلے گئے، اب ظہر اثر پڑھا کرتے تھے، مال میں اور برکت ہو گئی، اور باہر چلے گئے، اب جمعہ آنے لگے، نبی سے دوری ہو گئی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے اپنے صحابی کو بھیجا، جاؤ ان کے پاس زکوٰۃ لے کے آؤ۔ زکوٰۃ جو ہے جانوروں میں بھی ہے، سونے میں، چاندی میں، نقد مال میں، جانوروں میں۔ جانور پالنے والے ہیں جن کے پاس بکرے بہت زیادہ ہیں، گائے بیل بھینس ہیں، اونٹ ہیں، وہ ایک تعداد میں پہنچ جاتی ہیں تو ان میں زکوٰۃ ہے۔ زمین میں اگنے والا غلہ ہے، وہ غلے میں زکوٰۃ ہے۔ اگر آسمان بارش کے پانی سے غلہ اگ رہا ہے تو اس میں زکوٰۃ زیادہ ہے، اگر ہم پانی نکال کے کھیت میں دے رہے ہیں تو اس میں زکوٰۃ کم ہے۔ تو کھیتی میں بھی زکوٰۃ ہے، جانوروں میں بھی زکوٰۃ ہے، سونے میں بھی زکوٰۃ ہے، چاندی میں بھی زکوٰۃ ہے، کیش میں بھی زکوٰۃ ہے، مال تجارت میں بھی زکوٰۃ۔ اللہ کے نبی نے کہا بھئی ان کے یہاں بہت زیادہ بکریاں ہیں، زکوٰۃ لے کے آؤ۔ اب گئے اللہ کے نبی کے صحابہ ان سے زکوٰۃ لینے کے لیے، اور جا کے نبی کا سلام سنایا، کہا ہم زکوٰۃ لینے آئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹیکس ہے، یہ تو میری محنت سے اور میری کوششوں سے مال میں نے جمع کر رکھا ہے، میں ٹیکس کیسے دوں؟ پھر کہا کہ آپ کہیں آگے جا رہے ہو تو جا کے واپسی میں آؤ، سوچوں گا۔ وہ چلے گئے، ان کو کچھ اور کام تھا، کہیں اور جانا تھا۔ واپسی میں پھر انہوں نے ملاقات کی، انہوں نے منع کر دیا۔ وہ صحابی آئے، وہ صحابہ آئے اللہ کے نبی کے دربار میں ذکر کر لیں، انہوں نے تو منع کر دیا، انہوں نے تو۔ اللہ کے نبی کو بہت تکلیف ہوئی، اسی لیے اللہ کے نبی منع کر رہے تھے۔ مال آئے گا، مال کی محبت میں نبی کی گزارش اور اسلام کی بنیاد زکوٰۃ پر عمل نہیں کرے گا۔ نبی اسی لیے اسے منع کر رہے تھے، انہوں نے مانا نہیں، اور نبی نے دعا کر دی، اللہ نے قبول کر لی دعا، مال مل گیا۔ اب قرآن مجید کی آیتیں نازل ہوئیں، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ۔ پہلے تو دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ دے گا تو ہم صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، نیک بنیں گے، جب اللہ اپنے فضل سے دے دیتا ہے تو بخیل بن جاتے۔ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہیں، ان کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں آیتیں نازل ہوئی تو وہ زکوٰۃ میں بکریاں لے کے اللہ کے نبی کے دربار میں آئے، دوڑے ہوئے۔ اللہ کے نبی نے منع فرما دیا کہ اب اللہ نے آپ کے بارے میں آیتیں نازل کر دی ہیں، اب اللہ اگر اجازت دے آپ کا مال قبول کرنے کی تو کروں گا، ورنہ نہیں، جاؤ۔ نبی کی حیات میں ان کے لیے کوئی آیت مال کے قبول کرنے کی آئی نہیں، لہذا اللہ کے نبی نے ان کا مال قبول نہیں کیا، اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے۔ ابو بکر کا زمانہ آیا، لے کے حاضر ہوئے، ابو بکر نے کہا نبی نے جس کے مال کو قبول نہیں کیا میں کیسے قبول کروں۔ عمر کا زمانہ آیا، لے کے آئے، عمر نے کہا نبی نے قبول نہیں کیا اور مجھ سے پہلے والے خلیفہ نے قبول نہیں کیا، میں کیسے کروں۔ عثمان کا زمانہ آیا، لے کے پھر حاضر ہوئے، عثمان نے منع کر دیا، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ مال نہ قبر میں لے جا سکے، نہ نبی نے قبول کیا، نہ اسلام پر عمل کیا، وہ دولت ان کی تباہی کا ذریعہ بن گئی۔ ہماری ہر مانگی ہوئی چیز کا مل جانا ہمارے لیے آزمائش ہو سکتی، امتحان ہو سکتا ہے، ہمارے ایمان کے رخصت ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے دعا میں جو ضرورت ہے وہ مانگو، اور ساتھ میں یہ بھی کہو اے اللہ اس کے ملنے میں خیر ہے تو ہمیں عطا فرما۔ آپ
بارش ہے تو اے اللہ روک لے۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے اصول اور قاعدہ بنا کے چھوڑ دیا، جواب میں ہاں بھی نہیں کہا، نہ بھی نہیں کہا۔ امت کو یہ بتایا، قرآن کے پڑھنے والوں کو، اللہ سے مانگنے کا سلسلہ ختم نہ ہو، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، لیکن تعلق جڑے رہنا چاہیے۔ ملنے میں ملا تو ملنے میں خیر ہے، نہیں ملا تو نہ ملنے میں خیر ہے، تعلق مانگنے کا وہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کی سب سے مقدس جماعت انبیاء کی، وہ بھی اللہ ہی سے مانگا کرتی۔ نوح علیہ السلام 950 سال اپنے قوم میں تبلیغ کا کام کیا، لوگوں کو دین کی دعوت دی، 950 سال، لیکن بہت کم لوگ، انگلیوں پر گنے جانے والے لوگ ایمان لائے، اور نوح کو بہت تکلیف پہنچاتے تھے۔ ایک مرتبہ نوح نے دعا کر دی، لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اللہ زمین پر کسی کو بھی نہ چھوڑ، سب کو ختم کر دے۔ آیا نا طوفان؟ نوح کی بنائی ہوئی کشتی میں جو شریک شامل تھے، جو بیٹھ گئے تھے، وہ تو بچ گئے، باقی سب زمین پر جتنے تھے سب ختم کر دیے گئے۔ نوح کی دعا کی قبولیت۔ اب وہی نوح اپنے بیٹے سے کے بارے میں کہتے ہیں، جی اپنے بیٹے کے بارے میں کہ جب وہ طوفان آیا اور وہ ڈوبنے لگے، ان کے بیٹے کو بلایا کشتی پر سوار ہو جاؤ، لیکن وہ سوار نہیں ہوا۔ باپ تھے تو ان کو بڑی تکلیف ہوئی، تو ایک جگہ انہوں نے دعا کر دی اپنے بیٹے کے لیے، اس بیٹے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت غصہ آ گیا، ابھی بتاتا ہوں۔ ہاں، وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي۔ وہ نوح کو معلوم تھا کہ یہ میرا بیٹا ڈوبے گا، اسے بلا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، بیٹے آ جا، کشتی میں آ جا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، میں پہاڑ ہے، چوٹی پہ چڑھوں گا، وہاں بچ جاؤں گا، پانی وہاں تک تھوڑی آئے گا۔ باپ سمجھا رہے تھے، مانا نہیں۔ تو باپ نے اللہ سے کہا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ، اے میرے رب، إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، یہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں ہے نا، میرا بیٹا ہے نا یہ۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، آپ کا وعدہ سچا ہے نا، آپ نے تو کہا تھا میرے سب لوگوں کو بچا دیں گے، آپ کا وعدہ سچا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ نے کہا قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح وہ تمہارے گھر والوں میں نہیں ہے۔ ہاتھ کے ہاتھ جواب آ گیا۔ دیکھتے رہے نوح علیہ السلام، ڈوب کے ختم ہو گیا۔ تو بھائی دعا جو ہے وہ من لگا کے مانگنا چاہیے، دعا کبھی خالی نہیں جاتی، یا تو مانگی ہوئی چیز ملتی ہے، اور اگر نہیں ملتی ہے تب بھی فائدہ دعا کا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مانگی ہوئی چیز نہیں دیتے، لیکن کوئی مصیبت روک لیتے ہیں۔ بھئی اس کو مانگی ہوئی چیز دینے سے اس کے لیے آزمائش ہوگی، ہمارے حق میں خیر سمجھ کر اللہ نہیں دیتے ہیں اور کوئی مصیبت روک لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے، بہت توجہ سے مانگنی چاہیے، لاپرواہی میں، غفلت میں نہیں، بلکہ اکیلے میں بیٹھ کے جب دعا مانگی جائے تو ایسے جیسے اللہ سے ہم بات کر رہے ہیں، یوں مانگنا چاہیے، اور دل میں یقین ہونا چاہیے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ میری ساری مرادیں پوری کرنے کی طاقت رکھتا ہے اور کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر عجیب و غریب دعائیں انبیاء کی، اللہ کے نیک لوگوں کی۔ جی
یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، جی ان کی بھی دعا، بہت ساری دعائیں ہیں. ایک دعا ہے جی عجیب و غریب دعا ہے. دعا کرتے ہیں یوسف علیہ السلام، توفنی مسلمن، اے اللہ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے، والحقنی بالصالحین، نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل کر دے. یوسف علیہ کب یہ دعا کب کر رہے؟ جب وہ نبی بنائے، مصر کے بادشاہ بنے، ماں باپ سارے بھائی آ کر کے جھک کے ان کا ادب بجا لائے اور ان سب کو بلا کے بٹھا لیا، اور سارا واقعے کے بعد دعا کرتے ہیں اللہ مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے. اور بھی دعا ہے. یہ دعاؤں کے موضوع پر قرآن، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ. ابراہیم فرما رہے اے اللہ مجھے بھی بت پرستی سے بچا، میری اولاد کو بھی بچا. تو بھائی دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے، اللہ سے پورے یقین سے مانگنا چاہیے، اور مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. اسلام میں مایوسی نہیں ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، سب وہی کرتے، بنانا، بگاڑنا، برکت دینا، نحوست دینا، صحت دینا، بیماری دینا، جی ترقی دینا، ذلیل کرنا، عزت دینا، سب اللہ کے قبضہ قدرت کی چیزیں ہیں. اس ایک در کو مضبوطی سے پکڑنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، تیرے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرما، ایمان کامل نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ ہم سب کے جائز مقاصد میں کامیابی نصیب فرما، دلی اطمینان عطا فرما، قلبی سکون عطا فرما، ذہنوں کے انتشار کو ختم فرما، ذہن میں موجود پریشانیوں کو ختم فرما. اے اللہ شکوک و شبہات کو ختم فرما، دین کے ایک ایک جز میں اطمینان عطا فرما، شرح صدر عطا فرما، دین کے کسی حکم میں شک کے پیدا ہونے سے ہماری اور پوری ملت اسلامیہ کی حفاظت فرما. اے اللہ مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی تحریکات کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کی حفاظت فرما، ہمارے اکابرین کی حفاظت فرما، ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما. جہاں جہاں اے اللہ دین کے کام ہو رہے ہیں ان تمام کاموں میں برکتیں عطا فرما، ان کی ضروریات کو غیب سے مہیا فرما. اے اللہ نظر بس سے سب کی حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، اسلام والی زندگی عطا فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. ہماری ان دعاؤں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.